معذرت خواہ ہوں کہ ہمارا ارادہ تو یہی تھا کہ جلوس مغرب کی اذان سے پہلے ختم کیا جا سکے، لیکن کافی تاخیر ہو چکی ہے، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، اس لیے زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اور میں جیسے کہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اہل سنت بھائی ہمارے جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں، ساتھ میں تعزیہ بھی اٹھاتے ہیں، اپنا تعزیہ سب لے کے چلتے ہیں، ہمارے جلوس میں شریک ہوتے ہیں، اور جہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے چوک سے لے کر وہ کربلا تک ہمارے ساتھ آتے ہیں، یہاں تک کہ شیعہ بھائی اور اہل سنت بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں۔ کبھی کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا یہ الگ ہے وہ الگ ہے، ایسا لگتا ہے سب ایک مسلمان ہے، ایک دونوں بھائی ہیں۔ میں آپ کو دے دوں، جیسا کہ میں نے بتایا، جب ہم نے پوچھا اہل سنت کون ہے، کہا کہ اہل سنت تو وہی ہوتے ہیں نا جو محمد کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، جو محمد کی سنت پر عمل کرتے ہیں، جیسا جیسا محمد بتا کے گئے ہیں ویسا کرتے ہیں، جو محمد کر کے گئے ہیں ویسا کرتے ہیں، یعنی محمد کے سیرت پر عمل کرنے کا نام ہے اہل سنت، اور علی کی سنت پر عمل کرنے کا نام ہے شیعہ۔ یہ کائنات نے نام رکھ دیا ہے دونوں کا، ایک کو بتا دیا علی کو چاہنے والے کو شیعہ کہتے ہیں، محمد کے چاہنے والے کو سنی کہتے ہیں۔ لیکن میں آؤ دکھاؤں آج کیوں تم یہ سوچ رہے ہو کہ آخر ایک ساتھ کیوں ہے؟ 1400 سال پہلے دکھاؤں، تاریخ کے سینے کو چاک کروں تو دیکھو مدینے میں ایک ہی گھر میں ایک محمد ہے، ایک علی ہے، جو ایک محمد کو زیادہ چاہتا ہے دوسرا علی کو زیادہ چاہتا ہے، یعنی ایک شیعہ بھی ہے دوسرا سنی بھی ہے، جو ایک ہی گھر میں ایک ساتھ رہتا ہے۔ اگر اسی کو کہتے ہیں علی کو چاہنے والے کو شیعہ، محمد کے چاہنے والے کو سنی، تو دونوں ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے تھے، مدینے میں ایک ساتھ رہتے تھے، 1400 سال پہلے سے یہ ہوتا آ رہا ہے، آج کی بات نہیں ہے، 1400 سال سے دونوں ایک ساتھ رہے ہیں۔ کبھی بھی کوئی ضرورت پڑی محمد کو، سب سے پہلے آواز دیا علی تم آؤ، خیبر میں علی تم آؤ، احد میں علی تم آؤ، کسی بھی میدان میں جانا ہو علی تم آؤ۔ اور جب علی کو کسی کی سنت پر عمل کرنا ہوا تو رسول کی سنت پر عمل کیا۔ ہم تو جاگ کر رسول کی سنت پر عمل کرتے ہیں، علی تو وہ ہے جو سو کے بھی سنت پر عمل کرتا ہے۔ علی ایسی شخصیت کا نام ہے جو سو جاتا ہے تو کافرین سمجھ نہیں پاتے کہ محمد سو رہا ہے کہ علی سو رہے ہیں۔ یہ ہے علی کی فضیلت۔ تو ہمارے شیعہ بھائی سنی بھائی دونوں ایک ہیں، یہ کبھی جدا نہیں ہے، جدا نہیں ہے۔ جانتا اگر ہمارے شیعہ بھائی چاند ہے تو اس کی چاندنی ہے اہل سنت، اگر شیعہ سورج ہے تو اس کی روشنی ہے اہل سنت، اگر شیعہ ستارے ہیں تو اس کی چمک ہے اہل سنت، اگر شیعہ آسمان ہے تو زمین ہے اہل سنت، اگر شیعہ درخت ہے تو اس کے پتے ہیں اہل سنت۔ تم کس بات پر لڑ رہے ہو کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھے، کہ ہاتھ بات کے نماز پڑھے؟ ہمارے قوم کے ملت کے آیت اللہ خان نائی نے کہا اس بات پر نہ لڑو کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھے کہ ہاتھ بات کے نماز پڑھے، پہلے تم ان سے لڑو جو تمہارے ہاتھ کاٹنے پہ تلے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑا سلامت رکھے۔ علی مولا علی مولا ماشاءاللہ۔ اس بلد میں آنے والا ہر انسان تقریر میں، مجلس میں، کہیں بھی تقریر ہو، کہیں بھی مجلس ہو، جو جاتا ہے نا، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں وہ انگوٹھا چھاپ تو مل سکتا ہے لیکن جاہل نہیں مل سکتا۔ اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں تقریر میں جانے والے، مجلس میں جانے والے، اتنا علم حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ کو انگوٹھا چھاپ تو ملے گا، ان پڑھ تو ملے گا لیکن جاہل نہ ملے گا۔
लोगों ने सवाल कर लिया जाहिल किसे कहते हैं। मैं कहा जाहिल तो उसे कहते हैं जो स्कूल में गया हो, जाहिल उसे कहते हैं जो कॉलेज में गया हो, जाहिल उसे कहते हैं जो ग्रेजुएशन न किया हो, जाहिल उसे कहते हैं जो कॉलेज में गया हो, जाहिल उसे कहते हैं जो मदरसा में गया हो, जाहिल उसे कहते हैं जो मकतब में गया हो, जाहिल उसे कहते हैं जिसे ट्यूशन न किया हो। आखिर आप कह रहे हैं यहाँ पे जाहिल नहीं मिलेगा, कोई तो ऐसा बंदा होगा जो मकतब में गया होगा, स्कूल में गया होगा, लेकिन आप गारंटी के साथ कह रहे हैं यहाँ पे जाहिल नहीं मिलेगा, बल्कि कौन अनपढ़ मिल सकता है लेकिन जाहिल नहीं मिल सकता। मैंने कायनात के अमीर से सवाल किया, हाथों को जोड़ लिया, ऐ माने कुल, ऐ महबूब कुल, ऐ नपालो शरा, ऐ मुर्से अखलाक, ऐ ज़ोज़ो बुतूल, ऐ दामद रसूल, ऐ साते बलागत के मालिक, ऐ आदम की दुआ कबूल करने वाले, ऐ नूह की कश्ती को चुट्टी से पार लगा लेने वाले, ऐ ईसा को पुत्र को जिंदा करने का सलीका अता कर देने वाले, ऐ कायनात के अमीर तू मुझे बता जाहिल किसे कहते हैं। उन्होंने बताया सुनो, जाहिल उसे थोड़ी कहते हैं जो कॉलेज में गया हो, जो स्कूल में गया हो, जो मकतब में गया हो, जो मदरसा में गया हो। जाहिल उसे कहते हैं जो अपने दौर के इमाम की मार्फत में रखता हो। यानी इस बन में आने के बाद हर इंसान अपने इमाम को पहचानने लगता है, जानने लगता है, इतने जानकार हो जाते हैं, इतना इल्म हो जाता है कि जाहिल नहीं कहलाते। इमाम ने बताया जाहिल वो थोड़ी है, जाहिल वो है जो अपने इमाम को न पहचान पाए। और ऐसे ऐसे कुछ लोग गुजरे हैं जो अपने अंबिया को खुद अपने जैसा बताने लगे हैं। का रसूल तो हम जैसे थे, हम ही की तरह खाते थे, हम ही की तरह चलते थे, हम ही की तरह बोलते थे। फर्क क्या था, वो भी पैदा हुए थे, वो भी मरे थे, रसूल तो हम जैसे थे। ऐसे कम अक्ल वाले भी पाए जाते इस कायनात में, यानी अपने इमाम को पहचान न सके, अपने नबी को पहचान न सके, अपने रहबर को पहचान न सके, कहने लगे ये तो हम जैसे हैं, ये तो हम जैसे हैं। मैं उसे जुमला कह देना चाहता हूँ, सुनो, अल्लाह ने जब कुरान मजीद को नाज़िल करना किया तो कुरान मजीद में आयत भी है, आयत से साबित कर सकता हूँ। कुरान मजीद में आयत है कि जब कुरान मजीद को नाज़िल करना हुआ, अल्लाह ने कहा अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पर नाज़िल करता तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देता, अगर मैं इस कुरान को आसमान पर नाज़िल करता तो आसमान फट जाता, अगर इस कुरान को ज़मीन पर नाज़िल करता तो ज़मीन के दो टुकड़े हो जाते। यानी पता ये चला कुरान इतनी सख्त चीज़ है, इतनी वज़नी चीज़ है, अगर पहाड़ पर नाज़िल हो जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। और मोहम्मद ने उस कुरान को अपने सीने पर नाज़िल किया। अब कम अक्लों वालों ये बताओ, पहले तुम मोहम्मद के सीने की बराबरी करके दिखाओ, फिर मोहम्मद की बराबरी करना। वक्त नहीं है ज्यादा, इसलिए बस 2 मिनट और लेना चाहता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लेना है क्योंकि सामने वक्त बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तो मोहम्मद को अपने जैसा बताने वालों, तुम्हें क्या पता हमसे ज्यादा मोहम्मद को कौन मानता है? तुम तो अपने जैसा बताने लगे। कुछ ऐसे भी आ गए हैं, कहने लगे मोहम्मद हम जैसा। सुनो, मोहम्मद जब मेराज पर गए, जूतियां पहन कर गए, जमीन से पहले आसमान पर गए, दूसरे आसमान पर गए। हुआ क्या जानते हैं? जब जूतियां पहन के पहले आसमान पर मेराज पर गए तो अब जूतियों के नीचे पहला आसमान, पूरी जमीन, ऊपर गए 3 आसमान, पूरी जमीन, चौथे आसमान पर, फिर 5वें आसमान पर गए, 4 आसमान जमीन नीचे, 5वें आसमान पर गए, 4 आसमान जमीन नीचे, 6ठे आसमान पर गए, 5 आसमान जमीन नीचे। यानी जैसे जैसे आते गए रसूल की जूतियों के नीचे पूरी कायनात आती गई। अब तुम बताओ, जब रसूल की जूतियों का मुकाबला नहीं कर सकते तो रसूल की क्या करोगे? रसूल की जूतियों की इतनी अजमत है, पहले तुम जूतियों की बराबरी करो, फिर रसूल की बराबरी करना। हमारे तो पढ़ने वाले इतना इल्म है कि मैं क्या बताऊं, वो और है जो खुद को बहुत ज्यादा पढ़े लिखे समझते हैं। हमारे इमाम हुसैन के सुलझना को इतना इल्म था जितने मुफ्तियों को भी नहीं होता। सुलझना को इतना इल्म था कि जितना आम मौलाना को नहीं होता, हम जैसे लोगों को भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इमाम को जानते थे, इमाम को पहचानते थे। लीजिए, बस आ गया रफ्ते मसाहब की तरफ। मैंने पहले कहा था दामने वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, नहीं तो उसको अर्ज करता।
بس 1 منٹ، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ امام حسین اس شخصیت کا نام ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کربلا یا چہلم منا رہے ہیں نا، یہ چہلم کا جلوس کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ کربلا کے میدان میں امام حسین شہید ہوئے، مارے گئے، اسی لیے یہ چہلم منایا جاتا ہے۔ آج 40واں منایا جاتا ہے، اپنے آقا حسین کا 40واں منایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سے کسی سے دشمنی ہو جائے، آپ کب تک اسے مارو گے؟ تبھی تک مارو کہ جب تک مر نہ جائے، لیکن مرنے کے بعد چھوڑ دو گے نا۔ لیکن ہائے کربلا کہ ظالموں نے حسین کو مارنے کے بعد بھی سکون حاصل نہ کیا، بلکہ گلے پر خنجر چلا کے سر کو الگ کر دیا، تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کیسی دشمنی ہے کہ حسین کو مارنے کے بعد بھی سکون نہ ملا، سر کو جدا کر کے نیزے کی پلنگی پر رکھ دیا، نیزے کی پلنگی پہ پھر بھی سکون نہ ملا، ہے ان کی بہنوں کو قیدی بنا کے اسیر کر لیا گیا۔ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام در بدر پھرائی جانے لگی۔ یہ کون سی مصیبت پڑی؟ کربلا میں کون سے مظالم ڈھائے گئے؟ میں آپ کو کیا بتاؤں، جب یہ قافلہ جانے لگا کوفہ پہنچنے سے کچھ پہلے عمر صاحب نے کھولی کو حکم دیا، اے کھولی حسین کا سر لے، اور فوراً کوفہ پہنچ حسین کا سر لیا۔ کھولی دوڑتے ہوئے کوفے کی طرف آیا، کوفے کی طرف آنا تھا۔ کوفے کے پاس ایک دروازہ لگا ہوتا ہے، ایک ایسا مصائب پڑھ رہا ہوں جو جلدی کوئی پڑھتا نہیں ہے، لیکن یہ مصائب سنو۔ کھولی نے وہ سر لیا، لینے کے بعد جانتے آپ کے مولا کا سر ایسی تھیلی میں رکھا جس میں تھوڑے کی گھاس رکھی، اس میں حسین کا سر رکھا، لینے کے بعد کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ جب کوفے کے دروازے میں پہنچا، ایک بڑا سا دروازہ ہے جو رات کی تاریکی میں بند ہو جایا کرتا ہے، جب وہاں پہنچا تو دروازہ بند ہو گیا تھا۔ کوئی سوچنے لگا سر کیسے اندر لے کے جاؤں، حکم دینا ہے ابن زیاد کو بتانا ہے کہ حسین کو مار لیے ہیں، لے کے آ رہے ہیں، انتظام کرو۔ لیکن کرے تو کیا کرے؟ کوئی کی 2 زوجہ ہے، ایک کا نام ہے نوار جو محبت اہل بیت ہے، دوسری ہے جو دشمنی ہے اہل بیت ہے۔ بس جلدی جلدی مسائل سنو، مسائل کے فکر کر رہا ہوں، انشاءاللہ مجلس ختم ہو گئی۔ دیکھیے جب کھولی نے یہ سوچا کہ دروازہ بند ہو گیا، اب جاؤں تو کیسے جاؤں؟ تو دشمنان اہل بیت کی زوجہ وہ ابن زیاد کے گھر کے بغل میں رہتی تھی، جو محبت اہل بیت تھی، وہ کوفے سے 1 فرسخ کی دوری پہ رہتی تھی۔ کوئی دوڑ کے گیا، دوڑ کے جانے کے بعد گھر میں دستور بات کیا، اندر داخل ہوا، کہا زوجہ میرا کھانا لگا، کھانا لگ گیا۔ اب جانتے اس نے کیا کیا؟ کھانا نوش کیا۔ دوڑ کے جانے کے بعد حسین کا سر لیا، ایک تندور سے ڈھکن ہٹایا، اس میں آپ کے مولا کا سر رکھا، تندور کا ڈھکن بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد جا کے آرام فرمانے لگا۔ نوار ایک مومنہ تھی، سو گئی لیکن نماز و شب کی پابند تھی۔ جب رات میں اٹھی، اٹھنے کے بعد تندور کے پاس آئی، کس لیے جانتے؟ وضو کرنے کے لیے آئی۔ جب تندور کے پاس پہنچی، کیا دیکھتی ہے؟ اسی تندور سے ایک روشنی نکل رہی ہے جو آسمان سے ٹکرا رہی ہے، اور اس کے ارد گرد 5 خواتین جو ماتم کر رہی ہے، کبھی سینہ پیٹتی ہے، کبھی سر پیٹتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نوار نے سوال کر دیا، میرے گھر میں یہ کیا ہو گیا؟ یہ کون سی بیویاں ہیں، کون سی خواتین ہیں جو ہمارے گھر میں ماتم کر رہی ہے؟ تو اسے سوال کیا، ایک پسلیاں پکڑی ہوئی بیوی کہتی ہے نوار تو نے پہچانا نہیں، یہ ہوا، یہ مریم، یہ غریب سہرا اپنے بیٹے کا ماتم کرنے تیرے گھر میں آ گئی۔ اے نوار میرا بیٹا تیرے گھر میں مہمان ہے۔ اجرکم اللہ۔ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ آخری فکرہ سنو مسائب کے، لو ماتم کر لو عزیزو، آنسو بہا لو، آخری فکرہ ہے مسائب کا۔ نوار آگے بڑھی، سوچتی ہے قدموں کا بوسہ لے، خواتین وہاں سے غائب ہو گئی، آنکھوں سے اوجل ہو گئی، آگے گئی تندور کا ڈھکن ہٹائی، ہٹانے کے بعد آستین الٹی، اب جو ہاتھ ڈالا کیا نکالا؟ اس کے آقا کا سر جو اس کو چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کسی کو چاہے اور اس کا سر آپ کے ہاتھوں میں مل جائے تو کیسا لگے گا؟ نوار نے جب حسین کا سر پایا، پانے کے بعد سر و سینہ پیٹا، رونے لگی۔ رونے کے بعد ایک مرتبہ حسین کا سر اپنے ہاتھوں میں رکھا، رکھنے کے بعد کہا آقا میرا سلام قبول کرو، اے آقا میرا سلام قبول